میں نے راستے میں بھی اس سے بہت پوچھا کہ کیا ہوا ہے، بتائیں تو صحیح امی کو ہوا کیا۔ نے اپنے ناخن وہ کاٹے کہ کسی اس کا ڈی این اے نہ آ جائے۔ یہ کہانی ایک ایسی ماں کی ہے جس نے اپنی بیٹی کا گھر بسانے کے لیے اپنے سگے بھتیجے کو اپنا داماد بنایا۔ مقتولہ کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اپنے داماد کو بیٹوں کی طرح اپنے گھر میں جگہ دی، اس کی یونیورسٹی کی فیسیں بھریں اور اسے گھر داماد بنا کر اپنے قریب رکھا۔ وہ بوڑھی ماں سمجھ رہی تھی کہ یہ نوجوان اس کے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ جس کے لیے وہ اتنی قربانیاں دے رہی ہے وہی اس کی زندگی کا چراغ غل کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ یہ نوجوان میڈیا کا طالب علم تھا۔ سسٹم ایسا تھا کہ میرے شوہر پڑھنے بھی وہیں جاتے تھے، تو جس دن اس کی چھٹی ہوتی تھی اس دن میں وہیں رہتی تھی، اور جس دن یہ جاتے تھے مجھے ساتھ لے کر آتے تھے اور صبح لے کر جاتے تھے۔ اور فارغ وقت میں فلموں اور جرائم کی کہانیاں دیکھ کر اپنے ذہن میں ایک ہولناک پلان تیار کر رہا تھا۔ ملزم کے دل میں اپنی ساس کے خلاف نفرت اور جائیداد کا لالچ پل رہا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اگر ساس راستے سے ہٹ جائے تو یہ گھر اور تمام مال و دولت اس کا ہو جائے گا۔ ایک رات جب اس کی بیوی گھر پر موجود نہیں تھی، اس نے موقع پا کر اپنی سوئی ہوئی ساس کا گلا دبا دیا کہ میری چچیاں ان کو میری امی کے پاس بھیج دے، جب تک میں پہنچتی ہوں ان کی طبیعت نہیں ٹھیک۔ تو میرے چاچو نے پھر مجھے بتایا کہ آپ کی امی تو فوت ہو چکی ہیں۔ قتل کرنے کے بعد اس نے کمال ہوشیاری سے وہ تمام طریقے اپنائے جو اس نے کرائم فلموں سے سیکھے تھے۔ اس نے اپنے ناخن کاٹے تاکہ ڈی این اے کا کوئی ثبوت نہ ملے، مقتولہ کا پھٹا ہوا لباس تبدیل کیا تاکہ کسی کو مزاحمت کا شک نہ ہو، اور پرانے کپڑے قریبی نالے میں پھینک دیے۔ اگلی صبح اس نے نہایت ڈھیٹائی کے ساتھ ایک ڈرامہ رچایا۔ اس نے اپنی بیوی کو فون کر کے کہا کہ امی کی طبیعت خراب ہے۔ میں نے راستے میں بھی اس سے بہت پوچھا کہ کیا ہوا ہے، بتائیں تو صحیح امی کو ہوا کیا۔ تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ وہ سارا راستہ اپنی بیوی کو جھوٹی تسلیاں دیتا رہا، جبکہ اسے معلوم تھا کہ وہ اپنی بیوی کو اس کی ماں کے جنازے پر لے کر جا رہا ہے۔ تو میرے چاچو نے پھر مجھے بتایا کہ آپ کی امی تو فوت ہو چکی ہیں۔ جب بیٹی گھر پہنچی اور ماں کی لاش دیکھی تو گردن اور چہرے پر موجود زخموں کے نشانات چیخ چیخ کر پکار رہے تھے کہ یہ قدرتی موت نہیں بلکہ ایک بے رحم قتل ہے۔ وہ بیٹی جو اپنے شوہر کو بے گناہ سمجھ کر اسے دلاسے دے رہی تھی، اسے کیا معلوم تھا کہ اس کے سر سے ماں کی چادر چھیننے والا وہی شخص ہے جس کے ساتھ اس نے زندگی گزارنے کے عہد کیے تھے۔ آخر کار جب تفتیش ہوئی تو قاتل کی تمام چالاکیاں دھری کی دھری رہ گئیں اور اس نے روتے ہوئے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ یہ کہانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ دولت کی ہوس انسان کو کتنا اندھا کر دیتی ہے کہ اسے خونی رشتوں کا تقدس بھی یاد نہیں رہتا۔